السلام علیکم۔ آج کا درس سورہ البقرہ آیت نمبر 236 سے شروع ہے، یعنی 2 کی 236۔ اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے، پہلے ان کا ترجمہ دیکھیں گے اور پھر اس کے بعد ہم اس کی حقیقی فہم کو سمجھیں گے۔ تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم عورتوں کو طلاق دو جبکہ تم نے انہیں ہاتھ نہ لگایا ہو یا ان کے لیے مہر مقرر نہ کیا ہو، اور انہیں خرچ دو خوشحالی پر اس کی حیثیت کے مطابق اور تنگدست پر اس کی حیثیت کے مطابق، خرچ دستور کے مطابق دینا نیکوکاروں پر لازم ہے۔ اب اس روایتی ترجمے سے دیکھیے کئی بات ایسی آتی ہے جو ناقابل فہم ہے، یعنی ایک تو ہاتھ لگانے سے پہلے ہی طلاق دے دینا، تو اخلاقی طور پر بھی یہ غلط بات ہے۔ جب شادی کس لیے کیا بھائی، ہاتھ بھی نہیں لگا طلاق دے دیا۔ اس کے بعد پھر یہ کہ اگر مہر مقرر نہ کیا ہو اور تو انہیں خرچ دو، اور خرچ بھی اگر خوشحال والے یعنی دولت مند ہے تو اس کو تو اس کے مطابق دو، اور اگر تنگدست ہے تو اس کو اس کے مطابق دو۔ تو تنگدست اگر آگے خوشحال والے میں تو اس کو خوشحال والے ملنے چاہیے، ابھی تک تنگدستی والا دینا چاہیے۔ اور اگر خوشحال والی آئی ہے ذرا کم پیسہ والے کے پاس تو کیا وہ اپنا وہی والا کھانا کھائے گی یا ادھر جو ہوگا یہاں سے کھائے گی؟ یہ بات بھی ناقابل فہم ہے۔ بات تو یہاں یہ ہے کہ بحث بعد میں، پہلے یہ دیکھ لیں گے نتیجہ کیا ہے۔ تب دیکھیے اس کی حقیقت کیا ہے یہاں پر۔ لا جناح علیکم، کوئی حرج نہیں ہے تم پر، ان طلقتم النساء، یہ کہ اگر تم خاص کمزوروں کو نجات کے لیے چلاؤ، ما لم تمسوہن، جو نہیں تم نے انہیں داخل ہو کر حاصل کیا ہے، اور تفرضوا لہن، یا تم نے لازم کیا ان کے لیے، فریضتاً ایک لازمی حصہ، ومتعوہن، یعنی انہیں نظریہ دو، علی الموسع قدرہ، خاص وسعت والوں پر اس کا پیمانہ ہے، وعلی المقتر قدرہ، اور خاص تنگدستوں پر اس کا پیمانہ ہے، متاعا بالمعروف، نظریہ ایک پہچان کروائی ہوئی کا، حقاً علی المحسنین، خاص حقیقت ہے یا یہ ایک سچائی ہے توازن برقرار رکھنے والوں پر، اچھائی کرنے والوں پر۔ تو اس آیت میں جو ہدایت مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ تم پر کوئی حرج نہیں ہے اگر تم خاص کمزوروں کو نجات کے لیے چلاؤ جو انہیں داخل ہو کر تم سے حاصل نہیں ہوا، یعنی وہ کمزور ابھی تمہارے ساتھ ملے نہیں ہیں، انہوں نے وہ فائدہ حاصل ہی نہیں، وہ عمل ہی نہیں کیا، وہ نتائج بھی نہیں حاصل کیا انہوں نے، تم لازمی دو اور ضرور انہیں لازم دو۔ تو انہیں تو بتانا یہ لازمی سی بات ہے یہ کرنا یا نہیں کرنا ہے، اور انہیں لازمی دینا ہے، اور ان کو نظریہ بھی دینا ہے کہ کیا ہے۔ تو اب یہ وسعت کی موجودگی میں اس کے پیمانے پر اور تنگی کی موجودگی میں اس کے پیمانے پر، جیسے حالات ہے اس کے حساب سے ان کو وہ لازمی جو حق بات پہنچانا ہے، اللہ کی ہدایت پر کیسے عمل کیا جائے وہ لازمی دینا ہے۔ اور پھر جو پہچان کروائی ہوئی کا جو نظریہ ہے، نظریہ وہ دینا ہے جو اللہ نے جس کی پہچان کروائی ہو، اور یہ ایک حقیقت ہے اچھائی کرنے والوں پر، حسن کرنے والوں پر، یعنی توازن برقرار رکھنے والوں پر۔ اور اگر تم انہیں طلاق دو اس سے پہلے کہ تم نے انہیں ہاتھ لگایا ہو اور ان کے لیے تم مہر مقرر کر چکے ہو تو اس کا نصف دے دو جو تم نے مقرر کیا، سوائے اس کے کہ وہ معاف کر دیں، یا وہ وارث معاف کر دے جس کے ہاتھ میں عقد نکاح ہے۔ اور اگر تم معاف کر دو تو یہ پرہیزگاری کے قریب تر ہے، اور باہم احسان کرنا نہ بھولو، بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھنے والا ہے۔ اب دیکھیے یہاں پھر وہی بات ہے کہ ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے رہے ہو، تو اب یہاں کیا کرے کہ اگر مہر بھی مقرر کر دے تو کیا نکاح میں مہر نہیں مقرر کر لیتے ہیں کہ یہاں دوبارہ کہنا پڑ رہا ہے؟ اور پھر اس کے بعد یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کا نصف دے دو، آدھا دینا کس اصول کے تحت ہے، اور اگر معاف کر دے تو وہ اس کے ہاتھ میں، جس کے ہاتھ میں یعنی کہ نکاح کا وہ ہے اختیار، وہ چاہے تو معاف بھی کر دے۔ اور معاف کرنا کہہ رہے پرہیزگاری کے قریب تر ہے، تو جب پرہیزگاری کے قریب معاف کرنا ہی ہے تو پھر آدھا دینے کی شرط ہی کیوں رکھا گیا، وہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر کہہ رہے کہ باہم احسان کرنا بھی نہیں بھولو، تو بے شک جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ سے دیکھنے والا ہے۔ اب دیکھیے اللہ کیا دیکھ رہا ہے۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اور یہ کہ تم انہیں نجات کے لیے چلاؤ، من قبل، پہلے سے، ان تمسوهن، یہ کہ انہوں نے تم سے داخل ہو کر حاصل نہیں کیا، وقد فرضتم لهن، اور یقینی تم نے لازم کر لیا ان کے لیے، فریضتاً ایک لازمی بتانا،
فنصف پس برابر ہے، نصف کہتے ہیں برابر کو، اس لیے آدھے کو بھی نصف کہا جاتا ہے کہ دو برابر حصے ہوتے ہیں۔ ما فرض تم جو تم نے لازم کیا ہے، الا ان یعفونا سوائے یہ کہ وہ عافیت دینے والے ہوں، اور یعفو الذی یا وہ عافیت دے جو کہ بیدہ اس کی قوت کو عقدۃ النکاح ایک دوسرے میں جذب ہونے کا پختہ ارادہ ہو۔ وان تعفو اور یہ کہ تم عافیت دو، اقرب للتقوی خوب قریب ہے پابندی اختیار کرنے کے لیے۔ ولا تنسوا الفضل بینکم اور تم نہیں بھلاؤ خاص فضل اپنے درمیان۔ ان اللہ بما تعملون بصیر بے شک اللہ اس کو جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے۔ اب دیکھیے یہاں کیا بات ہو رہی ہے۔ تو اس آیت میں جو اصل ہدایت ملی کہ اگر اس سے پہلے کہ تم انہیں نجات کے لیے چلاؤ کہ تم سے داخل ہو کر انہوں نے کچھ حاصل نہیں کیا، یعنی ایسے لوگ ہیں جو تم سے مل کر انہوں نے کچھ حاصل نہیں کیا، کوئی عمل نہیں کیا، بھی کوئی فائدہ بھی نہیں حاصل کیا، ان کو تم نجات کے لیے چلانا چاہ رہے ہو، تو یقینی تم نے لازم کیا ان کے لیے لازمی ہو پس برابر ہے۔ یہ تو یہ تم خود لازم کرو نا اپنے اوپر کہ انہیں پہنچانا ہے، سب کچھ آنا ہے، تو یہ جو پابند ہونا لازمی جو قرار دیا ہے پس یہ برابر ہے جو کچھ تم خود سے اپنے اوپر لازم کر رہے ہو۔ اور پھر یہ ہے کہ تم عافیت دیں، اور وہ بھی عافیت دے جس کی قوت پر پختہ جذب ہونا ہے۔ تم خود بھی عافیت دینے والے بنو، اور جو آپ کے ساتھ جذب ہو کر اس طرح اس نظریے میں شامل ہونا چاہتا ہے تو اس کی اپنی قوت ہے وہ بھی عافیت دینے والی ہو۔ اور یہ عافیت دینا جو ہے یہ اللہ کی پابندی اختیار کرنے کے زیادہ قریب ہے۔ اور پھر یہ کہہ دے کہ تم اپنے درمیان ضرورت کو نہیں بھولو، یعنی فضل کیا ہے؟ زیادہ ضرورت، جو بھی آپ کی ضرورت سے زیادہ اس کو فضل کہا جاتا ہے۔ تو تم اپنے درمیان زیادہ ضرورت کو نہیں بھولو، بے شک اللہ اس کو جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے۔ تم نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصاً درمیانی نماز کی، اور اللہ کے لیے فرما بردار بن کر کھڑے رہو۔ اب یہاں سے دیکھیے لوگ لیتے ہیں کہ کم از کم 3 وقت تو صلاۃ ہے، کیونکہ درمیانی نماز کی حفاظت کرنی ہے، تو 3 ہوگا تو درمیانی ہوگا، اگر 3 سے کم ہوگا تو درمیانی نہیں آئے گا، کیسے ہو جائے گا؟ تو اچھا مضبوط کی بات اصل جو یہ کہہ رہے ہیں کہ مزے کی بات یہ ہے کہ صلوات صلات سب کو یہ ایک ہی معنوں میں پہنا دیتے ہیں، حالانکہ یہ تینوں الگ الگ الفاظ ہیں۔ تو یہاں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ حافظوا علی الصلوات، حفاظت کرو اپنے باتوں پر۔ یہ صلوات کہتے ہیں بات کو، جیسے کوئی بڑا آپ کو آ کر نصیحت کر کے کہتا ہے تو کہتا ہے بڑی صلواتیں سنا کے چلا گیا، یہ اردو میں بھی ہم لوگ کہتے ہیں۔ تو ان خاص باتوں پر حفاظت کرو، اس کے محافظ بن جاؤ، اور خاص طور پر کون سا ہے؟ والصلاۃ الوسطیٰ، وہ جو تم نے صلاۃ میں جو میانہ روی سے حاصل کیا۔ صلاۃ کیا ہے کہ جہاں اللہ کے احکامات کو اکٹھے بیٹھ کر سمجھا جاتا ہے، تو یہ جو صلاۃ جو تمہیں سبق ملے، سبق کو جو میانہ روی کے ساتھ اس پر ڈٹنے والے ہونا ہے۔ وقوموا للہ قانتین، یعنی ڈٹ جاؤ اللہ کے لیے مکمل فرما بردار ہو کر۔ جو کچھ آپ کو صلاۃ میں مل رہا ہے، اس سے جو باتیں آپ کو ملی اس کی آپ کو محافظت کرنا ہے، یعنی اس پر عمل کرنا ہے، اور فرما برداری اللہ کے لیے اس طرح اختیار کرنا ہے جتنا اللہ نے بتایا، اس میں کسی کمی بیشی کے بغیر۔ قانتین میں سے کہا جتنا دیا گیا اتنا ہی کرنا، نہ کچھ بڑھانا نہ کچھ کمی کرنا۔ تو باتوں پر حفاظت کرنے والے ہو جاؤ، یعنی سبق میانہ روی والا، اور کامل فرما برداری میں اللہ کے لیے ڈٹ جاؤ۔ پھر اگر تمہیں ڈر ہو تو پیادہ پا یا سوار ادا کرو، پھر جب امن پاؤ تو اللہ کو یاد کرو جیسا کہ اس نے تمہیں سکھایا ہے جو تم نہ جانتے تھے۔ اب دیکھیے یہاں کیا بات ہو رہی ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، پس اگر تمہیں خوف ہو، فَرِجَالًا اور رُكْبَانًا، تو پس مضبوط بنو یا ترتیب وار ہو جاؤ۔ رکب کہتے ہیں ترتیب وار کو۔ اگر تمہیں خوف ہے کہ معاشرے میں تم اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کر سکتے، اس کی فرما برداری اختیار نہیں کر سکتے ہو، تو یا تو اتنے مضبوط بن جاؤ کہ کر کے دکھاؤ، یا پھر کم از کم ترتیب وار ہو جاؤ تاکہ مل کر اکٹھے کام کر سکو۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پس جب تم امن میں ہو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پس اللہ کی یاد دہانی لو، کما علمکم، جیسا کہ تمہیں علم دیا ہے، ما لم تکونوا تعلمون، تم نہیں تھے پہلے سے جاننے والے، تمہیں پہلے سے علم نہیں تھا۔ تو اللہ قرآن میں کیا علم دے رہا ہے؟ یقینی سی بات ہے جب تک قرآن نہیں سمجھا تھا ہمیں نہیں پتا تھا کہ اللہ کیا کچھ دے رہا ہے۔ تو اس آیت میں جو پوری بات آئی ہے کہ پس اگر تمہیں خوف ہو تو پس مضبوط بنو یا ترتیب وار ہو جاؤ، پس جب تم امن میں آ جاؤ پس اللہ کی یاد دہانی لو جیسا کہ تمہیں علم دیا ہے جو تم اس سے پہلے علم نہیں رکھتے تھے۔
اور جو لوگ تم میں سے وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں تو اپنی بیویوں کے لیے 1 سال تک نان نفقہ کی وصیت کریں نکالے بغیر، پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں جو وہ اپنے تعین دستور کے مطابق کریں، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اب دیکھیے اس ترجمے کے مطابق اگر کوئی مر رہا ہے تو مرتے ہوئے کم از کم بیوی اس کی زندہ ہے تو اس کے لیے 1 سال کا نان نفقہ کا کر کے دے کر جائے اور گھر سے نکالے بھی نہیں۔ ہمارے یہاں تو یا تو 4 مہینے کے لیے عدت پر بٹھا دیں گے، پھر سب کچھ دیں گے، اور اگر انبن ہے تو وہ تو بس آج ہمارا کل ہی یہاں سے نکلو بھائی، اب تمہارا واسطہ ہی ختم ہو گیا، تو یہ آیت کہاں گئی؟ اب دیکھیے یہاں بات کیا ہو رہی ہے، والذین یتوفون منکم، اور وہ لوگ وہ جو تم میں سے مکمل ہو جائیں۔ وفات پانا، جب انسان مرتا ہے تو کیا اس کی عمر مکمل ہو گئی اس لیے وہ اس کو بھی وفات کہا جاتا ہے، لیکن یہ اصل میں مکمل ہونا، تم میں سے وہ لوگ جو مکمل ہو جائیں۔ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور وہ چھوڑ جائیں ساتھی۔ ازواجن ہے، جمع کا صیغہ ہے تو بیویاں نہیں ہوں گی، کہ ہر آدمی تو ایک سے زائد شادی نہیں کیا ہوا ہوتا ہے، تو چند افراد ہوں گے، تو یہاں تو وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا کہا جا رہا ہے کہ اپنی بیویاں چھوڑ جائیں۔ تو مرنے والا کم از کم 2-4 شادی کیا ہوا ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، ایک شادی کرنے والا ہمارا اس کے لیے تو یہ آیت نہیں ہوئی، تو ایسی بات نہیں ہے کہ وہ چھوڑ جائیں ساتھی۔ وصیۃ لازواجہم، ان کے ساتھیوں کے لیے وصیت ہو، یعنی کہ حکم ہو۔ اب وصی کا ترجمہ نصیحت بھی کیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ آپ کو نصیحت کر رہا ہے، اللہ حکم دے رہا ہے، تو یہ وصیت ہمارے یہاں نہیں کہ جب مرے تو پھر وصیت کر جائے فلاں فلاں اتنا اتنا لے لے، تو اللہ اس وصیت کی بات نہیں کر رہا ہے۔ تو یہاں بھی کہ وہ اپنے ساتھیوں کے لیے یہ نصیحت کر لیں، کس بات کی؟ متاعن، ایک نظریے کی، الی الحول غیر اخراجن، حول کہتے ہیں ارد گرد کو، 1 سال کو نہیں کہا جا رہا، تو خاص ارد گرد کرنے کی طرف علاوہ نکلنے کی، یعنی کہ آپ کو تو ایک نظریہ ملا ہے، آپ اس نظریے سے ادھر ادھر ہو رہے ہیں، حول کا مطلب ادھر ادھر ہو رہے ہیں، ماحول اسی سے بنتا ہے، اور آپ نکل بھی نہیں رہے، یعنی آپ دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، اور حرکتیں آپ کی ادھر ادھر والی ہیں۔ فَإِنْ خَرَجْنَا، پس اگر وہ نکلیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، پس تم پر کوئی حرج نہیں ہے، فی ما فعلنا، اس میں جو وہ عمل کر رہے ہیں، جو ان کا فعل ہے، فی انفسہن، ان کی اپنی نفسیات میں، من معروف، پہچان کروائی میں سے، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب حکم دینے والا ہے۔ اس آیت میں جو واضح ہدایت ملا ہے کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم میں سے جو لوگ مکمل ہو جائیں اور وہ ساتھی چھوڑ جائیں تو ان کے ساتھیوں کے لیے نصیحت ہو کہ وہ نکلنے کے علاوہ ارد گرد تک نظریہ دیں، وہ خود بھی نہیں نکلے اور اپنے ارد گرد بھی اس نظریے کو پھیلائیں۔ جنہوں نے مکمل سمجھ لیا قرآن کو یہ مکمل ہوئے، جو نظریے کو سمجھ لیں، نظام کے جنہوں نے سمجھ لیا وہ نافذ کرنے کے قابل ہو گئے۔ اگر وہ آگے پیچھے کہیں ہو بھی رہے ہیں تو جو ان کے ساتھی رہ گئے ہیں، وہ جو ساتھی چھٹے ہوئے ہیں، تو ان کے لیے کہ اب وہ اس نظریے سے نکلے بھی نہیں اور ارد گرد اس نظریے کو پھیلائیں، اور اگر وہ نکل بھی رہے ہیں تو تم پر اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جو پہچان کروائی میں سے، اگر وہ نکل کر عمل معروف والا ہی کر رہا ہے، اللہ کی قرآن سے اس کی آیتوں سے پہچان کروا کے کر رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر وہ کچھ عمل غلط کر بھی رہے ہیں اس سے ہٹ کر تو یہ ان کی اپنی نفسیات ہے، ان کا اپنا فعل ہے، اور اللہ جو غالب حکم دینے والا، اللہ کا حکم غالب ہے، تو جو اس کے حکم کے تحت رہے گا وہ غالب رہے گا ورنہ پستا رہے گا۔ اور مطلقہ عورتوں کے لیے دستور کے مطابق نان نفقہ لازم ہے پرہیزگاروں پر۔ اب دیکھیے یہ کیا ہے، وللمطلقات، اور نجات کے لیے چلانے والوں کے لیے، اپنے رہنماؤں کے لیے، متاع بالمعروف، نظریہ ہے پہچان کروائی ہوئی کا، قرآن سے جو نظریہ مل رہا ہے وہ اسی کو دے گا رہنما، اس سے الگ ہٹ کر نہیں دے گا۔ تو نجات کے لیے چلانے والوں کے لیے جو نظریہ ہے وہ پہچان کروائی ہوئی کا ہے، حقاً علی المتقین، اور یہ ایک حقیقت ہے، ایک سچائی ہے پابندی اختیار کرنے والوں پر۔ متقی جو اللہ کے احکامات کی پابندی اختیار کرتا ہے، اللہ سے بچنے والا ہوتا ہے، تو جو اللہ سے بچنے والا ہوتا ہے، اللہ کے احکامات کی پابندی اختیار کرنے والا ہوتا ہے، یعنی متقی بننا چاہتا ہے، تو اس پر تو یہ ایک حقیقت ہے۔ اسی طرح تمہارے لیے اللہ اپنے احکام واضح کرتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ کذالک، اسی طرح، یبین اللہ، یہ بیان کرتا ہے اللہ، لکم، تمہارے لیے، آیات ہی، آیتوں کے ذریعے۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ اللہ نے حکم دے دیا اور پھر اس کو جو بیان کیا، وضاحت کی، تو اللہ کے رسول نے کیا، اب اس کے لیے وہ چاہے
سایہ اربع کا سہارا لیں یا سایہ ستہ کا سہارا لیں؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ یبین اللہ لکم آیات ہی، اللہ نے آیتوں کے ذریعے بیان کیا ہے تمہارے لیے، آیت سے باہر کی بات اللہ نہیں کر رہا ہے۔ اور کس لیے؟ لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل حاصل کرو۔ اگر آپ کے پاس عقل ہے تو وضاحت بھی آپ قرآن سے ہی لیں گے، اسی کی آیتوں کے ذریعے، اس سے باہر نہیں۔ کہ اللہ نے واضح کر دیا کہ اللہ نے تمہارے لیے آیتوں کے ذریعے اسی طرح واضح کیا تاکہ تم عقل والے بنو۔ تو میرے خیال میں آج کا درس بس یہیں تک رکھتے ہیں، اب جو سوال کرنا وہ کریں۔ السلام علیکم۔